نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری کو ام المومنین عتیقہ عفیفہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج میں سے چہیتی بیوی تھی، اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ بیوی ہیں جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ جنت میں عائشہ میری ساتھی ہوگی، عائشہ میرے ساتھ ہوں گی، تب سے میں محمد کے لیے مرنا آسان ہو گیا ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے جس پہلو کو بھی اٹھایا جائے وہ پہلو میرے اور آپ کے لیے قابل درس بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش قسمت خاتون ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے، عائشہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کپڑے میں ایک تصویر لپیٹی ہوئی تھی، اور جب میں نے اس کپڑے کو کھولا تو اس میں آپ کی تصویر تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے عرشوں پہ کیا تھا۔ اگر اللہ جل شانہ عرشوں پہ نکاح نہ فرماتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تصویر دے کے نہ بھیجتے۔ اور یہاں پہ یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا کو پورا کیا گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ میری بیٹی ہو اور آپ کی خدمت میں ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تمنا اور اس خواہش کو پورا فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے عرشوں پہ فرمایا اور پھر فرشوں پہ ہوا۔ اور یہ وہ زوجہ ہیں کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی، اور یہ محبت ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کمال علم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ایک طرف، باقی تمام صحابہ کا علم ایک طرف، اس انداز سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عالمہ تھی۔ اسی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد ہمیں جب بھی کسی بھی دین کے معاملے میں مسئلے میں ضرورت پیش آئی تو ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رخ کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس مسئلے کا ہم نے جواب پایا۔ اور یہ وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کی پاکیزگی، جن کی طاہرہ کا، جن کے طیبہ ہونے کی صفائی اللہ جل شانہ نے خود بذریعہ وحی دی ہے، اور وحی نازل کی جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو اللہ جل شانہ صفائی میں خود بول پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ جل شانہ وہی نازل فرما دیں گے، میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ شاید خواب کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا جائے یا کسی اور ذریعے بتا دیا جائے، لیکن اللہ جل شانہ نے میں عائشہ کے لیے وہی نازل کر دی ہے۔ تو یہ اعزاز ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اور جن منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی، ایسی ہوا چلائی کہ کچھ سادہ مسلمان بھی اس ہوا کی لپیٹ میں آ گئے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل ہوئی تو اس وقت سب کو کوڑے لگائے گئے، تو وہ جو مسلمان سادہ مسلمان تھے جو لپیٹ میں آئے انہیں بھی کوڑے لگائے گئے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات واضح کرتا چلوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی، اور ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی، اور اتنا پیار تھا اپنی بیٹی سے کہ جب بھی سفر میں جاتے
تو آخر میں سب سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہو کے جاتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر میں تشریف لاتے، یعنی کہ جتنی کم جدائی ہو اتنی ہی اچھا ہے، زیادہ جدائی حضور برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو اللہ جل شانہ نے ان دونوں گھروں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا انتخاب فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جن کو اپنے اور بیگانے سب مانتے ہیں، اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے حضرت عائشہ کا انتخاب فرمایا کہ انہیں صرف اپنے تو مانتے ہیں، بیگانے نہیں مانتے۔ بیگانے ان کا نام سنتے ہی منہ بدلا لیتے ہیں، اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے حضور کے انتقال کے لیے اور حضور کے روزے مبارک کے لیے جس گھر کا انتخاب فرمایا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب فرمایا۔ اگر فاطمہ کا گھر ہوتا تو وہاں پہ پہچان نہ ہوتی کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ عائشہ کا انتخاب فرما کے اللہ جل شانہ نے اپنوں اور بیگانوں کو چھانٹی کر دیا کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ اب جس نے بھی حضور کے در پہ جانا ہے پہلے امی جان کے گھر پہ جانا ہوگا، اس کے بعد حضور کے در پہ حاضری دینی ہوگی۔ اب جو امی جان کو مانتے ہیں، اپنی ماں مانتے ہیں، وہ تو امی کے گھر پہ بھی جائیں گے اور حضور کے روزے پہ حاضری بھی دیں گے، اور جو اپنی ماں نہیں مانتے اللہ جل شانہ انہیں روزے کی حاضری بھی نصیب نہیں فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔